میری شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ شروع میں میرا اور ہیرا کا رشتہ بہت اچھا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہیرا بدلنے لگی۔ وہ فون پر چھپ کر باتیں کرتی تھی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، پر میرے دل میں شک بیٹھ گیا۔ میں نے ایک رات ہیرا کو چپکے سے دیکھا، وہ ایک اجنبی مرد کے سامنے۔ میرا نام نایاب ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں، میں ایک بالکل عام سا انسان ہوں، انجینئر، ڈاکٹر، بڑے عہدے والا بندہ نہیں ہوں، بس محنت مزدوری کرتا ہوں۔ شام کو تھکا ہوا گھر آتا ہوں۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میری بیوی کا نام ہیرا ہے۔ زندگی شروع میں بہت اچھی تھی، ہم دونوں کے درمیان پیار بھی تھا اور احترام بھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں بدلتی گئیں، اور انسان کو بدلتا وقت فوراً نظر نہیں آتا۔ وہ آہستہ آہستہ بدلتا ہے، جیسے پانی میں نمک گھل جائے۔ شروع میں ہر بات ہیرا سے بانٹتا تھا، وہ بھی مجھ سے ہر بات شیئر کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ میرے سامنے ایک دراڑ بنتی گئی جو میں نے شروع میں محسوس نہیں کی۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے پہلی دفعہ سوچا، یار کہیں ایسا تو نہیں کہ جس عورت پر میں جان چھڑک رہا ہوں اسی نے مجھے دھوکا دیا ہو۔ یہ سوچ ایک زہر کی طرح ہوتی ہے، جب یہ دل میں آتر جائے پھر بندہ دن رات چین سے نہیں رہ سکتا۔ آپ یقین کریں، یہ کہانی میں آپ کو دکھانے کے لیے نہیں سنا رہا، یہ میرا اپنا واقعہ ہے، اور اس واقعے نے میرا اندر ہلا دیا تھا۔ ایک رات میں گھر دیر سے پہنچا، ہیرا کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں فون تھا جس پر وہ تیزی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے موبائل کھسکا کر چولہے کے نیچے رکھ دیا۔ میں چونک گیا، وہ پہلی بار تھا کہ ہیرا نے فون مجھ سے چھپا کر رکھا۔ میں نے اس سے پوچھا نہیں، میں بس اندر سے کھٹکا محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ لیکن اس ایک لمحے نے میرے پورے گھر کی دیواریں ہلا دیں۔ اس دن کے بعد میں نے محسوس کی کہ ہیرا میرے سامنے فون کم استعمال کرتی ہے، اور اکیلی ہو تو فون زیادہ استعمال کرتی ہے۔ یہ کہا کہ معصوم نشانی ہے۔ یہ پہلی اینٹ تھی جس نے میرے شک کی دیوار کو بنیاد دی۔ اور پھر 3 دن بعد اس کہانی میں وہ شخص داخل ہوا جس کا نام ہے سلیمان۔ اس دن شام کے وقت میں دکان سے گھر آ رہا تھا، گالی کے موڑ پر ایک پرانی شکل نظر آئی، میں رکا۔ وہ پلٹا، ہماری نظر ملی۔ اوے نایاب! میں حیران رہ گیا، وہ سلیمان تھا۔ ہم ایک ہی محلے میں بچپن میں کھیلے ہیں، لیکن پھر اس کے گھر والے یہاں سے شفٹ ہو گئے تھے۔ سالوں بعد اچانک سامنے اس نے ہاتھ ملایا اور بولا، یار میں کل شام ہی واپس آیا ہوں، تم کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں نے بس 2 لفظوں میں سب بتایا۔ گھر، شادی، زندگی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیسا چل رہا ہے سب؟ میں نے کہا، او نارمل ہی ہے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتا رہا چند لمحے، پھر بولا، او نایاب! آدمی جب کہتا ہے نا نارمل ہے، اصل میں وہ کچھ چھپا رہا ہوتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سیدھے میرے سینے پر لگے، مجھے لگا جیسے وہ میرے اندر جھانک کر بول رہا ہے۔ میں نے ہلکا سا طنزیہ ہنس کر کہا، یار تو آیا ابھی ہے، اور ابھی سے پارانے فلسفے شروع کر دیے۔ وہ ہنسا نہیں، وہ سنجیدہ ہو گیا، او نایاب! یہاں لاہور میں تمہیں ایک بات سمجھنی چاہیے، آج کے دور میں اعتماد سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں۔ بندہ جس پر بھروسہ کرتا ہے اکثر دھوکہ وہیں سے کھاتا ہے۔ میں ایک دم چونک گیا، لیکن میں نے کچھ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے پوچھا، تو یہ بات کس کے تجربے سے کہہ رہا ہے؟ وہ دھیرے سے بولا، او میں تو پہلے ہی کھا چکا ہوں دھوکہ، اب تم بھی محتاط رہو۔ میں اندر سے کانپ گیا، کیونکہ اس نے وہ جملے بولے تھے جو انہی دنوں میرے دل میں گھوم رہے تھے، جیسے وہ میرے اندر کے سوال جانتا ہو۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے تو؟ سلیمان نے آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بس اتنا کہہ رہا ہوں، جس شخص کو تم اپنے دل کے بہت پاس رکھتے ہو، کبھی وہی تمہاری پیٹھ کے پیچھے کسی اور کے ساتھ شوخی لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ جیسے کسی نے میرے دل کو نوکدار کیل پر رکھ دیا ہو۔ میں نے ایک سرد سانس لی، لیکن اس وقت بھی میں نے اپنے دل کا غبار نہیں دکھایا۔ میں نے بس اتنا کہا، یار باتوں کو سیدھا کر، تو کس کی بات کر رہا ہے؟ سلیمان نے کندھے اچکائے، جس کے گھر میں عورت ہو وہ یہی بات سمجھ سکتا ہے۔ دنیا باہر سے جنت لگتی ہے، اندر سے اکثر زہر بھری ہوتی ہے نایاب۔ تو بھی اپنی ہیرا پر پوری نرمی نہ دکھایا کر، بہت نرمی اکثر مرد کی تباہی ہوتی ہے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور چل دیا۔ میں گلی میں کھڑا رہ گیا، میری سانس بے قابو ہو گئی، کیونکہ اس نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، لیکن اس کے الفاظ سیدھے میری بیوی تک گئے تھے۔ اس رات گھر آیا تو ہیرا ہمیشہ کی طرح فون میں مشغول تھی، لیکن مجھے پہلی بار اس کے ہاتھ میں فون دیکھ کر گھٹن ہوئی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، کہیں سلیمان کوئی اشارہ تو نہیں دے گیا، کہیں یہ دھوکہ میرے اس گھر کے اندر تو نہیں ہے۔ مگر اب
सुलेमान की बातें मेरे जहन में गूंज रही थी। मैंने पहली दफा दिल की बात जुबान पर लाने की कोशिश की। मैंने आहिस्ता से कहा, हिरा, तुम आजकल फोन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगी हो। वो चौंकी नहीं, वो डी नहीं, वो बस एक लम्हे को राकी और फिर सीधे लहजे में बोली, तो क्या हो गया? हर औरत आजकल फोन इस्तेमाल करती है, पहले दिनों वाली बात नहीं है सब कुछ। लेकिन मैं जानता हूं उसके लहजे में नरमी नहीं थी, एक तेजी थी, जैसे मैंने इसे पकड़ लिया हो। मैं खामोश हो गया। मैंने कुछ न कहा। मैं जानता था इतनी जल्दी हकीकत सामने नहीं आती। रात को तकरीबन 12 बजे में जाग गया। मेरे दिल में एक खटका सा था। मैं उठा, हल्के कदमों से बाहर आया। हिरा सहन के कोने में खड़ी थी और फोन कान से लगाए हल्की हल्की सरगोशी में बात कर रही थी। मेरे कदम रुक गए। मेरा दिल जैसे एक लम्हे को बंद हो गया। मैंने कान धर कर सुनने की कोशिश की। इसकी आवाज बहुत धीमी थी। बस एक जुमला मेरे कान में आया, मैं अभी बात नहीं कर सकती। नायाब घर में है। मेरे कदम जमीन पकड़ गए। मेरे अंदर जैसे बिजली की लहर दौड़ गई। मैं वापस पलट गया और आकर अपने बिस्तर के किनारे खामोश बैठ गया। थोड़ी देर बाद हिरा अंदर आई। वो शायद समझ रही थी मैं सो रहा हूं। इसने खामोशी से अपना फोन गद्दे के नीचे रख दिया और लेट गई। मैंने आंखें बंद करके गुस्सा नहीं किया, चीखा नहीं। मैं खामोश रहा क्योंकि अब मुझे पकड़ना था। अगर मैं जल्दी बोल देता, हिरा एक झूठ बनाकर मुझे साल देती नहीं। अब मैं हकीकत की जड़ तक जाना चाहता था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया और नाश्ता जल्दी करके बाहर निकल गया। मैंने सुलेमान के पास जाकर कहा, वो कल वाली बात साफ साफ बता, तुझे मेरे बारे में क्या पता है? सुलेमान ने मुझे गौर से देखा और आहिस्ता से कहा, इस शहर में औरतें अब बहुत बदल गई हैं और मर्द अभी तक पुरानी इज्जत से जुड़े हुए हैं। नायाब, मैंने तेरे घर के पास कुछ देखा है, लेकिन पहले तो एक बात बता। मैंने पूछा, कौन सी बात? वो बोला, तो सच जानने के लिए कुछ टूटने के लिए तैयार है, क्योंकि हर हकीकत सहने के काबिल नहीं होती। इसके अल्फाज ने मेरे अंदर एक मानूस सा खौफ पैदा किया। मैंने दिल मजबूत करके कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। सुलेमान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, आज रात में तुझे वो दिखाऊंगा जो ताव शायद देखना भी नहीं चाहेगा। मेरा दिल एकदम जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा पूरा जिस्म पसीने में डूब गया। इसने कहा, रात इशा के बाद तैयार रहना, और वो वहां से चल दिया। इस रात क्या होने वाला था मैं खुद भी नहीं जानता था, लेकिन इतना जरूर जानता था, आज हकीकत सामने आने वाली थी। रात हो गई। मैं इशा पढ़कर मस्जिद से निकला तो गिल्ली के नुक्कड़ पर सुलेमान पहले से खड़ा था। इसने मुझे इशारा किया, चल नायाब, वक्त आ गया है। मेरा दिल अंदर से कांप रहा था, लेकिन मैं खामोश उसके साथ चल दिया। हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता मेरे महल्ले के पीछे वाले छोटे रास्ते पर आए। ये रास्ता जहां हिरा रात को कभी कभार जाती थी बहाने बनाकर कचरा फेंकने का, अहुआ खाने का, बच्चों की आवाज सुनने का। मैंने कभी इस तरफ ध्यान न दिया था, लेकिन आज मेरा दिल इस गिल्ली के हर कदम पर तेजी से धड़क रहा था। सुलेमान ने मुझे एक दीवार के पास रोक दिया और खुद आहिस्ता से आगे बढ़ा। वो दीवार के ऊपर से ऐसे देखने लगा जैसे इसे पता हो कि किस जगह देखना है। फिर इसने आहिस्ता से मुझे आवाज दी, ओ नायाब, उधर आ, लेकिन चुप रहकर देखना। मैं दीवार के साथ दबकर उसके करीब हो गया और ऊपर झक कर झांका। सामने एक घर की छत थी, लोहे की जाली का साया, और इस जाली के पास एक औरत खड़ी थी। मैंने पलकें सुकेड़ कर देखा और मेरी सांस रुक गई। वो औरत हिरा थी। वो किसी से फोन पर नहीं, बल्कि सामने खड़े किसी से आहिस्ता आहिस्ता बात कर रही थी। मैं इस मर्द को नहीं पहचान सका। इसके चेहरे का रुख दूसरी तरफ था, लेकिन हिरा उसकी तरफ देखकर बोल रही थी और उसकी आवाज मेरे कानों तक आ रही थी। मैंने कहा था ना, मैं नायाब को कुछ भी शक नहीं होने दूंगी। वो बिल्कुल सीधा सादा है, आसानी से काबू आ जाता है। मेरी टांगें कांप गईं। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ दिया हो। मैं अंदर से खाली हो गया। सुलेमान आहिस्ता से मेरे कान में बोला, ये है वो हकीकत जो मैं तुझे दुखाना चाहता था। मैं दीवार से पीछे हटा। मेरी आंखें जलने लगीं, हाथ कपकपा रहे थे। मेरे दिल ने एक लम्हे को चीख मार कर कहा, ये हिरा नहीं हो सकती, ये मैं ख्वाब देख रहा हूं। सुलेमान ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, नायाब, मैंने तुझे पहले ही कहा था, एतमाद आज के दौर में धोखे का दरवाजा बन चुका है। मैंने इस रात फैसला कर लिया था, मैं अब हिरा को पकड़ूंगा, लेकिन चीख कर नहीं, मार पेट से नहीं। मैं हकीकत को उसके अपने मुंह से निकलवाना चाहता हूं। मेरी रात काली हो गई और मेरी आंखों में सिर्फ एक जुमला रह गया था। जिस औरत को मैं अपनी जान समझता था, वो किसी और को कह रही थी कि मैं इसके काबू में हूं। अगली सुबह में अल्फाटे तो अंदर से मैं
ٹوٹا ہوا تھا لیکن چہرے پر میں نے نارمل سا مسکراہٹ والا ماسک لگا لیا۔ کچن میں ہیرا چائے بنا رہی تھی۔ میں نے ہلکے لہجے میں کہا، ہیرا، آج شام تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ وہ چونکی کیا؟ میں نے کہا، ای شام کو تیار رہنا، ہم باہر جائیں گے۔ وہ تھوڑا حیران ہوئی لیکن اس نے سر ہلا دیا۔ یہ میرا جال تھا۔ میں اس کے سامنے نارمل رہ کر اسے آرام کی حالت میں لانا چاہتا تھا، کیونکہ حقیقت انسان تب اگلتا ہے جب اسے لگے سامنے والا بے خبر ہے۔ شام آئی، میں اس کو ساتھ لے کر باہر نکلا، لیکن میں بازار کی طرف نہیں گیا۔ میں اسے انہی چھوٹی گلیوں کے چکر دے کر اسی راستے کی طرف لے جا رہا تھا جہاں میں نے رات اس کو دیکھا تھا۔ ہیرا کا دل شاید سمجھ گیا تھا، وہ ایک دم رک گئی۔ اونا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بہت آہستہ مسکرا کر کہا، جہاں تم کل رات گئی تھیں وہیں پر۔ وہ ایسے کانپ گئی جیسے اس کے اندر سے کسی نے زمین کھینچ لی ہو۔ میں کل رات تو بس ہوا کھانے نکلی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں سیدھی آنکھ ڈال کر کہا، کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کون تھا وہ آدمی جس کے سامنے تم کہہ رہی تھیں کہ نایاب سیدھا سادہ ہے، آسانی سے قابو آ جاتا ہے؟ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی زبان گانگ ہو گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی اور اس کے ہونٹ کانپنے لگے۔ نایاب؟ میں غلطی کر بیٹھی ہوں، میں نے کہا۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب تم یہ بتاؤ کہ یہ دھوکہ تم نے کس دل سے دیا؟ اور وہاں دیہی گالی کی اس مٹی پر کھڑے کھڑے وہ پھٹ کر رو پڑی، ایسے روئی جیسے اندر کے سارے زہریلے راز ایک ایک کر کے باہر پھوٹ رہے ہوں گی۔ نایاب، مجھے پیسوں کا لالچ چڑھا تھا، اس آدمی نے کہا تھا وہ اچھی دکان لگوا دے گا، بس مجھے تھوڑی مدد کرنی ہوگی۔ میں غلط فیصلے میں پھنس گئی اور میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تم مجھ سے یہ سب نہ پوچھ لو تو دھوکہ پیسے سے شروع ہوا تھا، عشق نہیں تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ میری بیوی تھی، میں نے 3 سال کا بھروسہ اس پر رکھا تھا اور آج وہ بھروسہ پاؤں تلے ریزہ ریزہ پڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا، سنو، میں تمہیں معاف نہیں کر رہا، میں صرف ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ انسان کی اصل عزت بھروسے میں ہوتی ہے۔ جس دن وہ ٹوٹ جائے، اس دن رشتہ ختم نہیں ہوتا، مر جاتا ہے۔ وہ زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھا اور میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ بس یہ آخری جملہ میرے دل میں رہ گیا، دھوکہ انسان کو مار نہیں دیتا، بس زندہ رہتے ہوئے اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ یہ میری کہانی تھی اور آج تک میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جس دن میں نے بھروسہ کھویا، اس دن میں نے اپنی پوری زندگی کھو دی۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔